ڈیئر کلاس 12 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے یہ میں نے اے آئی سے ایک پیپر بنوایا ہے، بہترین پریڈکٹ کر کے دیا اس نے۔ جو چیزیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ چیزیں آپ لوگوں کی پیپر کے اندر بھی آئیں گی۔ تو پہلے بھی میں بورڈ کے پیپرز بنوا کے دیتا رہا ہوں، 9 10 8 اور 12 کے بھی جو گزر گئے ہیں کچھ وہ بھی بنا کے دیے ہیں، تو ان میں سے کچھ چیزیں آئی تھیں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو ذرا میں دکھا دیتا ہوں اور ساتھ پڑھا دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ تو پہلے سوال نمبر 1 2 پھر 3 4 اور پھر 5 6 کی طرف، اسی طرح لانگس کی طرف ساروں کی طرف چلیں گے۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہوتا ہے مروزی کا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، اور سوال نمبر 2 کے اندر یہ ہوتا ہے وہ کرنے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے 12 میں سے 8 پارٹ۔ تو جو پہلے 4 سوال ہوتے ہیں وہ تو عام ہی آتے ہیں، اور لیکن جو آگے 5ویں سے لے کے 8ویں تک ہوتا ہے وہ اور لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ۔ تو ساروں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہم لوگوں نے دونوں کے لیے ہی بنا دیا ہے۔ تو پہلے مروزی سوال آتا ہے، ان کو دیکھ لیں۔ کھلاڑی سفیر ہوتا ہے قوم کا، اسپورٹس مین شپ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ کھیل سے۔ یہ میں نے سارے آپشنز 4 نہیں اس نے لکھے، تو بس اس نے صحیح والا جو آپشن ہے وہی لکھ دیا تاکہ شارٹ کوسچن بھی ایک قسم کا بن جائے اور تیاری بھی ہو جائے آپ کی۔ نیزہ پکڑنے والی جگہ کو کہتے ہیں گرپ۔ مردوں کے لیے نیزہ کا وزن ہوتا ہے 800 گرام۔ اونچی چھلانگ میں کراس بار کو ہر راؤنڈ کے بعد کم از کم کتنا اونچا کیا جاتا ہے؟ تو 2 سینٹی میٹر۔ کھلاڑی کو اونچی چھلانگ کے لیے کتنا وقت دیا جاتا ہے؟ 1 منٹ۔ آگے معیاری ٹریک میں گلیوں کی تعداد ہوتی ہے 8۔ دوسری گلی کا کھلاڑی پہلی گلی کے کھلاڑی سے آگے کھڑا ہوتا ہے 7.04 میٹر۔ خوراک کا ایندھن ہوتا ہے نشاستہ۔ پھیپھڑوں کے سرطان کا باعث ہے تمباکو نوشی۔ ہوا میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے 21%۔ ہیروئن تیار ہوتی ہے افیون سے۔ تو خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں 6۔ جسم کی حرکت ان کی وجہ سے ہے، تو عضلات۔ جگر سٹور کرتا ہے گلائیکوجن۔ تو یہ ہمارے پاس تھا شارٹ کو ایم سی کیوز، اور یہ 16 17 ایم سی کیوز ہے۔ ہاکی گراؤنڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو یہ بوائز اور گرلز دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں آخری 2 ایم سی کیوز تو 4۔ اور باسکٹ بال کورٹ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ تو 28 میٹر۔ آگے بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 13.40 میٹر۔ اور ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ 1.525 میٹر۔ سوال نمبر 2 اب شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، تو 1 منٹ۔ ہاں جی، سوال نمبر 2، کھیل میں ٹیم سپرٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹیم سپرٹ سے مراد کھلاڑی کا ذاتی مفاد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے باہمی اتحاد، تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا۔ سوال نمبر 2، ہم کیوں کھیلتے ہیں؟ تو جواب، ہم جسمانی، ذہنی نشو و نما، صحت کی بہتری، تفریح اور قائدانہ صلاحیتوں جیسی مثبت عادات کو بیدار کرنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ اچھے کھلاڑی میں لچک کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ لچک کھلاڑی کو چوٹوں سے بچاتی ہے، پٹھوں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور کھیل کے دوران مشکل حرکات کو آسانی سے سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے۔ کھیل روزگار کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو کھلاڑی پروفیشنل کنٹریکٹ، اسپانسرشپ، سرکاری محکموں میں سپورٹس کوٹا پر ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد کوچنگ کے ذریعے معقول روزگار کما سکتے ہیں۔ اب یہ والا جو سوال ہے یہ پہلے طلباء کے لیے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ کیا ہے سوال۔ تو پہلے بوائز والا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاکی میں پینلٹی کارنر ملنے کی 2 وجوہات تحریر کریں۔ جب ڈی کے اندر دفاعی کھلاڑی جان بوجھ کر فاؤل کرے، جب دفاعی کھلاڑی جان بوجھ کر گیند کو اپنی بیک لائن گول لائن سے باہر نکال دے۔ ہاکی میچ کے دورانیہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو ہاکی میچ کا کل دورانیہ 60 منٹ ہوتا ہے، جو 15 منٹ کے 4 کوارٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے کوارٹر کے درمیان 2 منٹ کا وقفہ، جبکہ ہاف ٹائم 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس چھٹا سوال، ہاکی گراؤنڈ میں گول لائن اور سائیڈ لائن کی وضاحت کیجیے۔ گراؤنڈ کی چوڑائی کے رخ کھینچی گئی لائن گول لائن یا بیک لائن کہلاتی ہے جو 55 گز ہوتی ہے، جبکہ لمبائی کے رخ کی لائن سائیڈ لائن کہلاتی ہے جو 100 گز لمبی ہوتی ہے۔ آگے ہاکی میں گول پوسٹ کے تختوں کی لمبائی اور اونچائی لکھیے۔ تو گول پوسٹ کے پیچھے لگے تختے بیک گراؤنڈ کی لمبائی 3.66 میٹر اور اونچائی 46 سینٹی میٹر اور 18 انچ ہوتی ہے۔ آگے ہمارے پاس گرلز کے لیے تو آگے ہاں جی، یہ تو وہ لڑکوں والا یہ بھی چل رہا ہے۔ باسکٹ بال کھیل کے 2 خصوصیات لکھیں۔ یہ ایک تیز رفتار کھیل ہے جو ہاتھوں کی مدد سے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کی پھرتی اور اونچی چھلانگ لگانے کی صلاحیت انتہائی اہم ہوتی ہے۔ باسکٹ بال کھیل میں آفیشلز نام تحریر کریں۔ اس کھیل کے آفیشلز میں ایک ریفری، ایک امپائر، ٹائم کیپر، سکورر اور 24 سیکنڈ آپریٹر شامل ہوتے ہیں۔ آگے 11واں اور 12واں، باسکٹ بال میں ڈبل فاؤل سے کیا مراد ہے؟ جب 2 مخالف کھلاڑی ایک ہی وقت یا تقریباً ایک ہی وقت پر ایک دوسرے کے خلاف ذاتی فاؤل کے مرتکب ہوں تو اسے ڈبل فاؤل کہا جاتا ہے۔ فری تھرو سے مراد کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ فاؤل ہونے کی صورت میں مخالف کھلاڑی کو فری تھرو لائن کے پیچھے سے بلا روک ٹوک
ٹوکری باسکٹ میں گیند پھینکنے کا موقع دیا جاتا ہے. ہر کامیاب تھرو ایک پوائنٹ ملتا ہے ایک پوائنٹ ملتا ہے. آگے اب گرلز والا جو سیکشن ہے, بیڈمنٹن نیٹ کی وضاحت کی. یہ بیڈمنٹن کا نیٹ درمیانی حصے سے فرش سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے, جبکہ پول کے پاس اس کی اونچائی 5 فٹ 1 انچ ہوتی ہے. یہ انچ 2 دفعہ لکھا گیا, 1 دفعہ لکھنا ہے. یہ گہرے رنگ کی باریک ڈوری کا بنا ہوتا ہے. بیڈمنٹن میں شارٹ سروس ایریا کی وضاحت کیجیے. نیٹ اور شارٹ سروس لائن کے درمیانی حصے کو شارٹ سروس ایریا کہتے ہیں. یہ لائن نیٹ سے 1.98 میٹر کے فاصلے پر لگائی جاتی ہے. سروس کا اس لائن کو پار کرنا لازمی ہے. بیڈمنٹن کھیل میں سائیڈ گیلری کی وضاحت کیجیے. سنگل کورٹ کی سائیڈ لائن اور ڈبل کورٹ کی سائیڈ لائن کے درمیانی حصے کو سائیڈ گیلری کہتے ہیں. یہ دونوں اطراف 0.46 میٹر چوڑی ہوتی ہیں اور ڈبلز میچ میں استعمال ہوتا ہے. آگے بیڈمنٹن کھیل میں ریفری کے 4 فرائض تحریر کیجیے. کھیل قوانین پر عمل درآمد کروانا, امپائرز اور ججز کی نگرانی کرنا, کھلاڑیوں کی اپیلوں کا فیصلہ کرنا, کورٹ کی نظم و ضبط اور اوقات کی پابندی یقینی بنانا. ٹیبل ٹینس میں سکورنگ سسٹم کی وضاحت کیجیے. جو کھلاڑی پہلے 11 پوائنٹس حاصل کر لے وہ گیم جیت جاتا ہے. اگر سکور 10-10 برابر ہو جائے تو مسلسل 2 پوائنٹس کی برتری حاصل کرنے والا فاتح قرار پاتا ہے. ٹیبل ٹینس میں لیٹ کب دیا جاتا ہے؟ سروس کرتے وقت اگر گیند نیٹ کو چھو کر مخالف کورٹ میں گرے یا ریسیور سروس وصول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لیٹ دیا جاتا ہے, یعنی سروس دوبارہ ہوتی ہے اور پوائنٹ نہیں ملتا. ٹیبل ٹینس ریکٹ پر نوٹ لکھیں. ریکٹ کسی بھی ریکٹ کسی بھی وزن, سائز یا شکل کا ہو سکتا ہے, مگر اس کا بلیڈ سیدھا, سخت اور لکڑی کا ہونا چاہیے. اس پر دانے دار ربڑ, پمپل ربڑ کی تہ لگی ہوتی ہے. ٹیبل ٹینس کھیل میں نیٹ کی وضاحت کیجیے. تو نیٹ کی اونچائی میز کی سطح سے 15.25 سینٹی میٹر 6 انچ ہوتی ہے. یہ میز کی سائیڈ لائن سے بھی 15.25 سینٹی میٹر باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں. تو مروزی کے اندر یہ والے نیزے کا جس طرح 800 گرام وزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی فرضی کہانی کی درست جیسے پیمائشیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ 60 منٹ 1.98 میٹر, یہ صحیح سے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ چلتے ہیں سوال نمبر 3 اور 4 کی جانب. اب ہم لوگ ذرا سوال نمبر 3 اور 4 کی طرف چلتے ہیں. تو یہ کچھ خاکہ ہے, یہ خود ہی پڑھ لیں. ہم لوگ سوالوں کی طرف چلتے ہیں. نیزہ پھینکنے کے سیکٹر کا زاویہ کیا ہوتا ہے؟ نیزہ پھینکنے کے سیکٹر کا زاویہ 28.96 ڈگری ہوتا ہے. یہ زاویہ گراؤنڈ پر 2 لکیروں سے کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے, جس کے اندر نیزہ گرنا لازمی ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے نیزے کا وزن کتنا مقرر ہے؟ مردوں کے لیے نیزے کا کم از کم وزن 800 گرام اور عورتوں کے لیے نیزے کا وزن کم از کم 600 گرام مقرر کیا جاتا ہے. اونچی چھلانگ ہائی جمپ میں کراس بار کو ہر راؤنڈ کے بعد کم از کم کتنا اونچا کیا جاتا ہے؟ اونچی چھلانگ کے مقابلے میں کراس بار کو ہر راؤنڈ کے بعد کم از کم 2 سینٹی میٹر اونچا کیا جاتا ہے, جب تک کہ صرف ایک کھلاڑی باقی نہ رہ جائے. معیاری ایتھلیٹک ٹریک میں گلیوں لینز کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ایک بین الاقوامی معیاری ٹریک میں گلیوں کی تعداد 8 ہوتی ہے اور ہر گلی کی چوڑائی 1.22 میٹر ہوتی ہے. 400 میٹر دوڑ میں رنرز کو سٹیگر کیوں دیا جاتا ہے؟ چونکہ ٹریک گولائی میں ہوتا ہے اور بیرونی گلیوں کا فاصلہ اندرونی گلیوں سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے تمام کھلاڑیوں کو 400 میٹر کا فاصلہ برابر رکھنے کے لیے بیرونی گلیوں والے کھلاڑیوں کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے, جسے سٹیگر کہتے ہیں. ریلے ریس میں بیٹن کے تبادلے کے علاقے ایکسچینج زون کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ بیٹن کے تبادلے کے علاقے ایکسچینج زون کی لمبائی 20 میٹر ہوتی ہے. کہ کھلاڑی کو اسی علاقے کے اندر اپنے ساتھی کو بیٹن پکڑانا ہوتا ہے. ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ ایک معیاری ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی 91.40 میٹر 100 گز اور چوڑائی 55 میٹر 60 گز ہوتی ہے. باسکٹ بال میں کھیل میں ڈبل فاؤل سے کیا مراد ہے؟ جب 2 مخالف ٹیموں کے کھلاڑی ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے خلاف ذاتی فاؤل کے مرتکب ہوں تو اسے ڈبل فاؤل کہتے ہیں. اس صورت میں کسی ٹیم کو فری تھرو نہیں ملتی اور کھیل دوبارہ شروع کیا جاتا ہے. بیڈمنٹن کے سنگلز مقابلے کے لیے کورٹ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی 13.40 میٹر ہوتی ہے. سنگلز کے مقابلے کے لیے اس کی چوڑائی 5.18 میٹر ہوتی ہے, جبکہ ڈبلز کے لیے 6.18 میٹر ہوتی ہے. ٹیبل ٹینس میں لیٹ کب دیا جاتا ہے؟ تو سروس کرتے وقت اگر گیند نیٹ جالی کو چھو کر درست کورٹ مخالف ہاف میں گرے تو ریفری لیٹ پکارتا ہے, جس کا مطلب کہ سروس دوبارہ کی جائے گی اور کوئی پوائنٹ نہیں کٹے گا. نیزہ پکڑنے کے 3 مشہور طریقوں کے نام لکھیں. نیزہ پکڑنے کے 3 مشہور طریقوں میں امریکن گروپ, فنش گروپ, وی گروپ. بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہاکی کے میچ کو دورانیہ کتنا ہوگا؟ ہاکی میچ کا کل دورانیہ 60 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے. میچ کو 15-15 منٹ کے 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور آگے پھر یہ والا خود ہی تھوڑا سا پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. نظام ڈائجسٹو سسٹم کی تعریف کریں. انسانی جسم کا وہ نظام جو دکھائی گئی خوراک کو ہضم کر کے خون میں شامل ہونے
کے قابل بناتا ہے تاکہ جسم کو توانائی مل سکے اور فالتو مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ نظام انہضام کہلاتا ہے۔ ارادی عضلات وہ عضلات پٹھے جو انسان کے اپنے ارادے اور مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ ارادی عضلات کہلاتے ہیں جیسے بازو، ٹانگوں اور چہرے کی عضلات۔ جب ہم چلتے یا بھاگتے ہیں تو یہی عضلات حرکت پیدا کرتے ہیں۔ خوراک کے اہم اجزاء کتنے ہیں؟ ان کے نام طریق کریں۔ خوراک کے 6 اجزاء ہیں: لمیات، نشاستہ، معدنی نمکیات، رکنیات، حیاتین، پانی۔ آگے چلتے ہیں۔ متعددی امراض وہ بیماریاں جو جراثیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں اور مختلف ذرائع سے ایک بیمار شخص سے تندرست شخص کو لگ جاتی ہیں، متعددی امراض کہلاتی ہیں، جیسے ہیضہ، خسرہ اور تپدق۔ افیون، اوپیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔ افیون ایک خطرناک نشہ آور مادہ ہے جو پوست کے پودے پوپی پلانٹ کے ڈوڈوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال مرکزی اعصابی نظام کو سست کر دیتا ہے اور انسان گہری نیند میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ منشیات کے انسانی جسم پر کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں۔ منشیات اعصابی نظام کو تباہ کر دیتی ہے جس سے قوت ارادی اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ دل، جگر اور معدے کے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد میں ABC سے کیا مراد ہے؟ مریض کی جان بچانے کے لیے بنیادی اصول۔ ABC سانس کی نالی کو صاف اور کھلا رکھنا، A سے ایئر وے، B سے بریتھنگ اور C سے سرکولیشن۔ زہر، پوائزن کی تعریف کریں۔ زہر سے مراد کوئی بھی ایسی ٹھوس مائع یا گیس کی شکل میں موجود شے جو جسم میں داخل ہو کر اپنے کیمیائی عمل سے جسمانی افعال کو تباہ کر دے، جس سے سخت تکلیف پیدا ہو یا موت واقع ہو جائے۔ متوازن غذا، بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ ایسی غذا جس میں انسانی جسم کی ضرورت، عمر اور محنت کے مطابق تمام لازمی غذائی اجزاء، لمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین اور نمکیات صحیح اور مناسب مقدار میں موجود ہوں اور متوازن غذا کہلاتی ہیں۔ تو باقی یہ والا نیچے آپ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہم لوگ لانگ کوسچن کی طرف اگر تو اب ہم لوگ چلیں تو 3 ہی لانگ کوسچن 5 لانگ کوسچن دیے جائیں گے، جس میں سے آپ لوگوں نے 5 میں سے 3 کرنے ہوں گے۔ تو ایک اچھے کھلاڑی میں 10 ذیل بنیادی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو اچھے کھلاڑی کے اوصاف تفصیلاً تحریر کرنے ہیں۔ تو اخلاقی تربیت، کھیلوں میں حصہ لینے سے ہمدردی، راستگوئی، دیانتداری اور مستقل مزاجی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نظم و ضبط، کھیل کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا اور کپتان کے احکامات کو ماننے اچھے کھلاڑی کی پہچان ہے۔ جسمانی ترقی، بھرپور شرکت سے جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، جسم متناسب رہتا ہے۔ ذہن کی تربیت، کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے، جس سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیچرل ایبلٹیز، سماجی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلنے سے باہمی تعلقات اور سماجی مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ قدرتی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا، کھیل کے مواقع انسان کی چھپی ہوئی قدرتی صلاحیتوں کو باہر لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ذریعہ حصول روزگار، آج کل کھیلوں کو بطور پیشہ بھی اپنایا جاتا ہے جو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ فرصت کے اوقات کا مثبت مصروف، کھلاڑی اپنا فارغ وقت غلط سرگرمیوں کی بجائے صحت مند مشغلوں میں گزارتا ہے۔ 400 میٹر دوڑ کے قوانین اور فاؤل تفصیلاً بیان کیجیے۔ تو لین کی پابندی، ہر ایتھلیٹ اپنی مقررہ گلی لین میں دوڑنے کا پابند ہے۔ شروع سے آخر تک لین تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوڑ کا آغاز کراؤچ سٹارٹ بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ سٹارٹنگ بلاکس کا استعمال لازمی ہے۔ سٹیگرز، بیرونی لین والے کھلاڑیوں کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ فاصلہ برابر رہے۔ 400 میٹر میں فل سٹیگر دیا جاتا ہے۔ آگے حرکات پر کھلاڑی کو فاؤل قرار دے کر ریس سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ فالس سٹارٹ، پستول کو گولی چلنے سے پہلے حرکت کرنا، موجودہ قوانین کے تحت ایک بھی فالس سٹارٹ پر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ لین عبور کرنا، دوران دوڑ اپنی لین کی لائن پر پاؤں رکھنا یا جان بوجھ کر دوسری لین میں داخل ہو جانا۔ رکاوٹ ڈالنا، کسی دوسرے ایتھلیٹ کو کونی مارنا، دھکا دینا یا اس کے راستے میں جان بوجھ کر رکاوٹ پیدا کرنا۔ عضلات کی اقسام اور فوائد تفصیل سے بیان کیجیے۔ تو عضلات کی اقسام، ارادی عضلات تو وہ پٹھے ہیں جو ہمارے ارادے کے تابع ہوتے ہیں، ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے بازو اور ٹانگیں۔ غیر ارادی عضلات یہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے اور خود کار نظام تحت کے کام کرتے ہیں، جیسے معدہ اور آنتیں۔ قبلی عضلات یہ صرف دل میں پائے جاتے ہیں، ساخت میں ارادی جیسے، مگر کام غیر ارادی طور پر کرتے ہیں، بغیر تھکے دھڑکتے ہیں۔ جسمانی حرکات، موومنٹ، ہڈیوں کے ساتھ مل کر سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس سے چلنے اور دوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اعضاء کی حفاظت، پیٹ اور سینے کے عضلات نازک اور اندرونی اعضاء کو بیرونی چوٹوں سے بچاتے ہیں۔ حرکات کی پیداوار، کام کرنے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہے۔ شکل و صورت، یہ جسم کو متناسب شکل عطا کرتے ہیں اور سیدھا کھڑا رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ منشیات کی تعریف، نارکوٹک، منشیات سے مراد ایسی اشیاء یا ادویات ہیں جن کے استعمال سے انسان کا مرکزی
اعصابی نظام سست یا بے قابو ہو جاتا ہے۔ ان کے وقتی استعمال سے عارضی سکون، نیند یا بے ہوشی طاری ہوتی ہے، لیکن مسلسل استعمال سے انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، جس سے اس کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی صحت مکمل تباہ ہو جاتی ہے۔ آگے منشیات کی اقسام: افیون، اوپیم اور پوسٹ کے پودے سے حاصل ہوتی ہے۔ کالا رنگ اور کڑوا ذائقہ درد کم کرتی ہے مگر انسان کو لاغر بنا دیتی ہے۔ مارفین، یہ افیون کا جوہر ہے، طب میں شدید درد روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر اس کا نشہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہیروئن، مارفیا اور کیمیائی اجزاء اس سے تیار کردے جان لیوا سفید پاؤڈر۔ نکوٹین تو تمباکو میں پایا جانے والا زہریلا مادہ جو پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ الکوہل انسان کی قوت فیصلہ ختم کر دیتی ہے اور جگر لیور کو تباہ کر دیتی ہے۔ آگے یہ وہ صرف وہ جو آخری والا ہوتا ہے کچھ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک پارٹ بنے ہوتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ، تو یہ کر لیتے ہیں پہلے لڑکوں کے لیے جو ہے۔ ہاکی میں مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں۔ سینٹر پاس اور بلی، تو میچ کے آغاز سینٹر پاس سے ہوتا ہے، گراؤنڈ کے وسط سے گیند کو مخالف ٹیم کی طرف پیش کیا جاتا ہے۔ مواقع: میچ کے آغاز پر، ہاف ٹائم کے بعد اور گول ہونے کے بعد۔ جب دوران کھیل کوئی ایسا واقعہ جو فاؤل نہ ہو، جیسے گیند پھٹ جانا اور امپائر کھیل روکے، تو بلی کروائی جاتی ہے۔ دونوں کھلاڑی سٹک کو 3 بار زمین اور 3 بار مخالف سٹک سے ٹکراتے ہیں، پھر کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ آگے طالبات کے لیے جو ہے وہ ٹیبل ٹینس میز کی خاکہ ماہ پیمائشوں بنائی ہے۔ تو پہلے لمبائی اس کی 2.74 میٹر ہوتی ہے، چوڑائی 1.525 میٹر، زمین سے اونچائی 76 سینٹی میٹر، نیٹ کی اونچائی 15.25 سینٹی میٹر، اوپری سطح گہرے رنگ کی نیلی یا سبز کناروں پر 2 سینٹی میٹر چوڑی سفید لائن، اور یہ اس کا کچھ خاکہ اس طرح آپ لوگ وہاں پہ جیسا بن سکے بے شک اس طرح کر کے، اس طرح جو آپ لوگوں نے بک میں سیکھا ہوگا اس طرح کر کے کوئی بھی آپ لوگوں نے بنا کے لازمی آنا تاکہ امپریشن اچھا پڑے، اور ساتھ میں یہ لیبل ڈایاگرام بنانی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کا پیپر اچھا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بتائیں۔